اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 47 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے اولاد یعقوب کو مخاطب فرمایا ہے، اور اذکروا جو ہے اس کو بطور تاکید رب تعالیٰ نے دوسری بار ذکر فرمایا ہے، اور ان کو ان کی نعمتوں کا یاد دلایا ہے جو رب تعالیٰ نے ان پر عطا فرمائی ہیں، اور جو فضیلت رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کا یہاں پر اظہار فرمایا ہے۔ اور وہ فضیلت کون سی ہے؟ وہ فضیلت وہ ہے جو رب تعالیٰ نے ان کے آبا و اجداد جو بنی اسرائیل آقا کریم علیہ السلام آپ کے زمانہ میں موجود ہیں، ان کے آبا و اجداد پر جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کا اظہار رب تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ وہ فضیلت ہے جو ان کے آبا و اجداد کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ان کے آبا و اجداد کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن ان کا اظہار ان کی اولاد کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آبا کو جو نعمتیں اور جو فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے بھی شرف کا سبب ہوتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اولاد کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح میری توحید اور آقا کریم علیہ السلام آپ کی رسالت کا اقرار کرو، جس طرح انہوں نے میری توحید اور موسیٰ علیہ السلام آپ پر وہ ایمان لائے تھے اور شریعت پر انہوں نے عمل کیا تھا، تو ان کو میں نے بے شمار شانیں اور خوبیاں اور انعامات عطا فرمائے تھے، ان کو فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ اگر تم بھی میری توحید اور آقا کریم علیہ السلام آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہو اور صدق دل سے اس پر یقین رکھتے ہو اور آقا کریم علیہ السلام آپ کی شریعت پر عمل کرو گے تو میں ویسی فضیلتیں اور شانیں تمہیں بھی عطا فرماؤں گا۔ اب یہاں پر جو فضیلت کا ذکر ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت مراد ہے کہ ان کو رب تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی ان کے دور کے اندر۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام آپ جلوہ افروز ہو گئے تو اب وہ فضیلتیں، وہ مقامات، وہ انعامات، وہ شانیں رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام آپ کی امت کو عطا فرمائی ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم تمام امتوں کی سردار، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ یعنی جو شانیں، فضیلتیں رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ کی امت کو عطا فرمائی تھیں، جو فضیلتیں آپ کی امت کو عطا فرمائی تھیں، آقا کریم علیہ السلام جب آپ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، لوگوں کو رب تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، جب پہلے فرد نے آپ کا کلمہ پڑھا، اس وقت سے لے کر وہ فضیلتیں، وہ شانیں رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام آپ کی امت کی طرف منتقل فرما دی ہیں۔ اور اس سے اگلی آیہ کریمہ یوں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی ان کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یہ یوم سے دن قیامت کا دن ہے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگی، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان سے، یعنی کہ یہ نفس سے مراد جو نفس کافرہ ہے، یعنی کہ کوئی کافر قیامت کے دن کسی کافر کے لیے کوئی نہ سفارش کر سکے گا، نہ اس کا بدلہ بن سکے گا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے لیے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں سے مراد کافر ہیں، نفس کافرہ مراد ہے۔ اس کے برعکس آقا کریم علیہ السلام آپ کی امت کے لیے تو رب تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں،
اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ یہاں پر جو سفارش کی نفی ہے وہ تمام کافروں سے ہے۔ یہاں پر جو بدلہ لینے کی نفی ہے کہ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، وہ تمام کافروں سے ہے۔ اور یہاں پر یہ جو ہے نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی، اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے رب تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کیا۔ اگر اسی کفر پر مر گئے تو کوئی کافر قیامت کے دن کسی کافر کے لیے بدلہ نہیں بن سکے گا۔ کوئی کافر اس کی سفارش کسی کے حق میں قبول، کسی کافر کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کافر سے بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں پر رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور کے اندر موجود ہیں، ان کو یہ وعید شدید بیان فرمائی ہے، اگر تم اسی حالت پر مر گئے کہ تم نے میرے محبوب کا کلمہ نہ پڑھا تو جان لو قیامت کے دن نہ تمہاری مدد کی جائے گی، نہ کسی کی سفارش تمہارے حق میں قبول کی جائے گی، اور نہ تم سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ اگر قیامت کے دن تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لو، میری توحید اور ان کی رسالت کا اقرار کر لو، ان کی شریعت پر عمل کر لو، تو رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر تم کو کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔